اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ما حاضل اداہی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سامنے بیٹھے تھے انہیں فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس بنیاد پر جیسے ان عربوں کے لیے سنت ہے، عجم کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سنت ہے، اور صرف جو اس وقت مخاطب تھے وہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کے لیے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا تو ہمارے لیے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا ما لنا فیہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ سنت تو ہے، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ رب ذوالجلال نے ہر بال کے عوض ایک نیکی کا فیصلہ کیا ہے۔ نیکی، ایک نیکی کا حصول بھی بڑا مشکل ہے، اور یہ ایک جانور ہے اور اس کے بدن پہ بال ہیں، اور اس جانور کی نسبت چونکہ ایک سنت کی طرف ہے اور اس سنت کی بنیاد پر یہ خون بہایا جاتا، تو یہ خون بہانا فساد نہیں، یہ خون بہانا جانوروں پہ بے رحمی نہیں، یہ خون بہانا کسی لحاظ سے بھی دہشت گردی نہیں، بلکہ یہ چونکہ اللہ کے محبوبوں کی نسبت کی بنیاد پر ہے، تو پھر وہ جس جانور کا خون بہایا جاتا ہے وہ جانور جو ہے وہ مقدس قرار پاتا ہے۔ خون بہنے سے پہلے جب اس کی نسبت ہوئی اور اس کے بعد اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور اس کا یہ مرتبہ منا کہ اس کا ایک ایک بال گنا جا رہا ہے، اور ایک ایک بال کے بدلے نیکی دی جا رہی ہے، اور ایک نیکی بھی قیامت کے دن بندے کے جنتی بن جانے کے لیے سبب بن جائے گی۔ اور یہ جسم پر جتنے بال ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو کچھ جانوروں کے جسم پہ پتلے ہوتے ہیں بال اور کچھ کے جسم پر گھنے ہوتے ہیں، مثلا یعنی ایک ہاتھ رکھیں اس جانور کی جلد پر تو کچھ وہ ہیں کہ نیچے مثال کے طور پر 1000 بال آئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر ہاتھ رکھے تو نیچے 2000 یا 2500 بال آ گئے کہ وہ زیادہ اگے ہوئے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن جانوروں کے جسم پر اون ہے یعنی گہرے گھنے بال ہیں، تو کیا وہاں بھی یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں رب ذوالجلال اتنا کرم فرمائے گا، ایک نیکی عطا کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ جو اون ہے اس میں بھی ہر بال کے بدلے رب ذوالجلال جو ہے وہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس وقت اس جانور کے جو سینگ ہیں وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے، اس کی ہڈیاں بھی ضائع نہیں جائیں گی، اور ان کا بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں بندے کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کے اندر وہ چیزیں قیامت کے دن جو ہیں وہ رکھی جائیں گی، اور وہ بھی بندے کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے کے کام آئیں۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کی عقل سے ورا ہیں، اور پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر جس کا خون بہایا گیا ہے اس کی جانوروں میں بھی عظمت کتنی بن جاتی ہے کہ اب عام جانوروں کے یہ آزار، یہ ہڈیاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ
ضائع قرار پاتا ہے، مگر ان جانوروں کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ ان کو نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، ان کے سینگ، ان کے کھر اور ان کے بال، ان سب کا جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اہتمام کیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین پر خون ٹپک میں کے بعد میں گرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے دربار میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی زمین، حالانکہ اس کی گردن سے زمین تک کا فاصلہ تھوڑا سا ہے، 2 بالشت ہوگا یا 3 بالشت، جب اس کے لٹا کے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ان الدم لیقع عند اللہ بمکان قبل ان یقع الی الارض، زمین پر پڑنے سے پہلے رب ذوالجلال کے ہاں اس کو خصوصی طور پر مقبولیت کا یہ مرتبہ ملتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حسنوا دہایاکم فإنہ علی الصراط متاعکم، کہ اپنی قربانیوں کو کی دیکھ بھال کرو اور اچھے طریقے سے ان کو رکھو، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواریوں کا کردار ادا کریں گی، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، متاعکم یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ تو ایک طرف پوری پل صراط پر گزرنا بندے کے لیے مشکل ہوگا کہ تلوار سے تیز اور وہ بال سے باریک، اور دوسری طرف یعنی یہ ان قربانیوں کا اعزاز ہے کہ ان کے لیے وہ پل صراط چوڑا بھی ہے اور ان کا اہتمام بھی ہے کہ ان کو اعزاز سے وہاں پر گزارا جائے گا۔